بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزانہ نماز عشاء کے بعد 7 مرتبہ سورۃ الکوثر اور اللہ پاک کا ایک نام پڑھ لیں، پھر 400 کروڑ بھی مانگو گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے آپ کو عطا فرمائے گا۔ نصیب ایسے سنورے گا کہ آپ سب حیران رہ جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، اس ماہ کے آج کے بابرکت دن کا بہت ہی خاص، مستند اور انتہائی مجری وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، جس کے کرنے سے انشاءاللہ تعالی عز و جل اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی کے نام میں بڑی ہی طاقت ہے۔ اگر آپ باقاعدگی کے ساتھ اس اسم مبارک کا ورد کریں گے تو انشاءاللہ تعالی کامیاب ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین، یہ دعا قبول ہونے کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ اللہ کے نام کا وظیفہ ہے، جس کے ذریعے اللہ پاک انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر پریشانی، دکھ، تکلیف کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائیں گے، اور پھر آپ کی ہر جائز حاجت، ہر خواہش اور ہر ضرورت پوری ہوگی۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ ناظرین کرام، اگر اسے اپنی زندگی میں ایک معمول بنا لیا جائے تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو ہر قسم کی پریشانیوں، دکھ، تکلیف اور مصیبتوں سے محفوظ رکھیں گے، اور آپ کو سکون اور راحت والی زندگی دیں گے۔ انشاءاللہ تعالی ہر قسم کی پریشانی سے نجات ملے گی۔ عمل یوں ہے کہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے سورۃ الکوثر اور اللہ تعالیٰ کا نام پڑھ کر سو جانا ہے، پھر انشاءاللہ تعالی معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ غریب سے غریب کا بھی نصیب کھل جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ پھر تقدیر ایسے بدلے گی کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ ناظرین کرام، آپ نے رات کو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد لیکن سونے سے پہلے صرف 7 مرتبہ سورۃ الکوثر اور اللہ پاک کا یہ مبارک نام پڑھ لینا ہے۔ صرف 7 بار، زیادہ بڑا وظیفہ نہیں ہے، یہ بڑا ہی آسان سا عمل ہے۔ 7 بار یہ مبارک سورۃ پڑھ لیں اور پھر زندگی معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ چاہے جتنا بھی کوئی غریب ہے وہ بھی اگر پڑھ لے گا تو اس کا بھی نصیب کھل جائے گا انشاءاللہ تعالی، اور تقدیر اللہ کے فضل و کرم سے ایسے بدلے گی کہ کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا، کیونکہ رزق دینے والی ذات میرے اللہ کی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو کسی کو کچھ بھی دے سکے۔ لوگوں کے پیچھے بھاگنے سے نہ ہی دولت ملتی ہے، نہ ہی عزت نفس رہتی ہے، بلکہ عزت نفس مجروح ہو جاتی ہے، اور نہ ہی انسان کا بھرم رہتا ہے۔ انسان کی جو بچی کچی عزت ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، کافی لوگوں کی کافی زیادہ حاجتیں ہوتی ہیں، جو خواہشیں ہوتی ہیں وہ دولت نہ ہونے کی وجہ سے ادھوری رہ جاتی ہیں، لیکن اس عمل کے بعد، اس وظیفے کے بعد آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی۔ آپ کا ہر مقصد جو ہوگا انشاءاللہ تعالی وہ لازمی پورا ہوگا۔ اس عمل یا اس وظیفے کی کوئی قید بھی نہیں ہے۔ اس وظیفے کو آپ عشاء کی نماز کے بعد رات کو سونے سے پہلے کسی بھی وقت بآسانی کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھ لینا، جیسے ہی یہ وظیفہ پورا ہوگا انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے رزق کے تمام تر دروازے کھل جائیں گے۔ آپ جو کچھ بھی مانگو گے اللہ پاک آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ آپ کی جو بھی حاجات ہوں گی انشاءاللہ تعالی وہ سب پوری ہوں گی۔ یہ عمل کثرت رزق کے لیے ایک غیبی مدد کا عمل ہے۔ آپ نے آج کے دن ہی اس عمل کو شروع کر لینا ہے انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ اسے کرنے کے بعد بہت تیزی سے آپ کے گھر میں بھی برکت، بے شمار رزق آئے گا۔ اس عمل کی تاثیر اور اثر آپ کو ساری زندگی ہی ملتا رہے گا انشاءاللہ تعالی، لیکن اگر ہر روز کریں گے تو زیادہ بہتر رہے گا۔ اس عمل کو آپ نے نماز عشاء کے بعد پڑھنا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آج کا یہ عمل بڑا ہی قیمتی عمل ہے۔ اس عمل کو مرد بھی کر سکتے ہیں اور خواتین بھی آرام سے کر سکتی ہیں، اور اگر گھر کے اندر موجود کسی ایک شخص نے بھی اس عمل کو مکمل کر لیا تو انشاءاللہ عز و جل اس عمل کی تاثیر تمام گھر والوں کو ملے گی۔ اس عمل کی طاقت ہر گھر والوں پر ظاہر ہوگی، لیکن اگر تمام گھر والے یہ عمل کر لیں تو پھر زیادہ بہتر ہے۔
آج کل ہر انسان پریشان رہتا ہے، کسی کو پریشانی کاروبار کے حوالے سے ہے، گھر کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے، نوکری کی بھی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ بھی گھر میں رزق کی بے شمار کثرت چاہتے ہیں یا پھر جو بھی آپ کی خواہشات ہوں گی، انشاءاللہ تعالی اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے وہ سب کی سب پوری ہو جائیں گی۔ آپ یہ وظیفہ کر لیں، انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آپ پر رزق کی دولت کی بارش ہوگی۔ بس آپ لوگوں نے کامل یقین کے ساتھ ہی وظیفہ کرنا ہے اور 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے ادا کرنی ہے۔ جو لوگ 5 وقت کی نماز ادا نہیں کرتے ان کی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں اور پھر وہ لوگوں سے شکوے شکایت کرتے رہتے ہیں کہ پیسوں کی کمی ہے، گزارا نہیں ہوتا، اخراجات بہت زیادہ ہیں۔ تو محترم ناظرین، اس لیے نماز کا مکمل اہتمام کیا کرو۔ انشاءاللہ تعالی پھر دیکھنا ساری مشکلیں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ پاک آپ کے رزق میں بھی خوب اضافہ فرما دے گا۔ رات کے وقت جو لوگ یہ وظیفہ پڑھ لیتے ہیں، اگر کوئی بھائی کاروبار کرتا ہے، یعنی کوئی دکان وغیرہ ہے، یا پھر کوئی چھوٹی موٹی نوکری کرتا ہے، یا کاشتکار ہے اور فصلیں وغیرہ کاشت کرتا ہے، یا بے روزگار ہے اور کوئی باعزت روزگار کی تلاش میں ہے، انشاءاللہ عز و جل اس عمل کو کرنے سے آپ کے رزق میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بے پناہ برکتیں، فضیلتیں اور وسعتیں پیدا فرمائے گا اور اس کا رزق بے انتہا کشادہ وسیع اور اس کے لیے آسان کر دے گا۔ لیکن اس عمل کو پڑھنے کے دوران آپ نے چند باتوں کی احتیاط کرنی ہے۔ جس نے یہ پابندی کے ساتھ عمل کو مکمل کر لیا تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی زندگی سنور جائے گی۔ ویسے بھی ہر انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ تو آتے ہی رہتے ہیں، لیکن اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھنا بھی ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہمارا یقین اور ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ بزرگ و برتر نے جہاں انسان کی دنیا میں آزمائش کے لیے اس کے سامنے کئی طرح کے امتحانات رکھے ہیں، وہی ان امتحانات سے سرخرو ہونے کا طریقہ بھی بتایا۔ بیماری ہو یا کوئی اور مسئلہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہمیشہ ہی رہنمائی فرمائی ہے۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت نے دنیا میں کوئی بھی ایسا مرض نہیں اتارا جس کا علاج اس کے ساتھ پیدا نہ فرمایا ہو، لیکن سوائے مرض الموت کے ہر مرض کی شفا رکھ دی گئی ہے۔ ہماری روزمرہ زندگی میں اتار چڑھاؤ ایک معمول کا حصہ ہے۔ معاشی پریشانیاں بھی دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو آزمانے کا سبب ہی ہوتی ہیں، تاکہ بندہ ہر حال میں اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کا عادی ہو، پھر اچھے اور برے دونوں حالات کو رب العزت کی طرف سے امتحان سمجھ کر شکر بھی ادا کرے اور خوب عبادت بھی کرے، تاکہ پروردگار ہمیں بھی معاف فرمائے۔ اور جو لوگ اپنی زبان پر اللہ پاک کا یہ مبارک نام پڑھ لیتے ہیں، پھر ان کے پاس دولت ضرور آتی ہے، ان کی پریشانیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ جب یہ وظیفہ پورا ہو جائے تو آپ لوگوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لینی ہے، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ اپنا رزق، اپنے لیے دولت مانگ لینی ہے۔ اللہ پاک بزرگ و برتر آپ کو ضرور عطا فرما دے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ کا جو ذکر ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور اللہ کا ذکر جس زبان پر ہوتا ہے تو اللہ پاک ان کے لیے تمام بند راستے کھول دیتا ہے، اور ان کی جو بڑی بڑی سے مشکلات ہوتی ہیں وہ بھی ان کے لیے آسان ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ پاک کے مبارک ناموں کا ذکر اپنی زبان پر ہر وقت ہی جاری رکھا کرو۔ یہ کرنے سے نہ صرف اس دنیا میں ہی کامیاب ہو جاؤ گے بلکہ اس کے بعد بھی یعنی آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ اور اس خاص وظیفے کے بعد صرف 7 بار پڑھ لیتا ہے، اس کے بعد آپ دیکھ لینا آپ کے اوپر اگر قرض ہے تو اس سے بھی آپ کو نجات مل جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ آپ کو اگر کوئی اور پریشانی ہے یا آپ بہت زیادہ غربت میں دن گزار رہے ہیں اور ہر روز ہی آپ کو محتاجی اور مفلسی سے واسطہ پڑتا ہے، تو میرے بھائیوں اور بہنوں، آج کا وظیفہ بڑا ہی شاندار ہے، بڑا ہی طاقت والا وظیفہ ہے۔ یہ اللہ پاک کا مبارک نام ہے۔ اگر آپ نے اس وظیفے پر اور ان شرائط پر عمل کر لیا تو انشاءاللہ تعالی آپ ساری زندگی مجھے دعائیں دیں گے۔ آپ یہ خاص عمل بتا رہا ہوں، اس کو صرف
خاص لوگ ہی کریں گے۔ یقین جانے وہی لوگ کریں گے جو رزق دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں یا جن کے گھروں میں کوئی مسئلے مسائل ہیں۔ آج کے عمل میں اللہ تعالیٰ کا نام اور سورۃ الکوثر آپ نے پڑھنی ہے، لیکن اس کو کس طرح کرنا ہے یہ آپ کو بتاتے ہیں۔ بعد از نماز عشاء وہیں بیٹھ کر پڑھا جائے۔ عمل کے دوران کسی کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی بھی بات چیت نہیں کرنی۔ آپ نے 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے اور 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد اول آخر 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی ایک بار ہمارے ساتھ بھی دہرا لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ لینی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ایک نام 101 مرتبہ پڑھنا ہے، یا باسطو یا باسطو یا باسطو۔ یہ اسم مبارک آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر 300 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھیں۔ پھر آخر میں دوبارہ 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ آپ یہ ساری تعداد اگر ہو سکے تو ہاتھوں کی انگلیوں کے پوروں پر ہی شمار کریں۔ اگر ہاتھوں پر گننے میں پریشانی ہوتی ہے تو بے شک آپ تسبیح بھی استعمال کر لیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں، لیکن ہاتھوں پر شمار کرنا زیادہ بہتر رہے گا۔ اور اس تسبیح کے بعد اللہ سے نہایت خلوص اور درد مند انداز میں اپنی مشکلات اور حاجات پوری فرمانے کی دعا کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی دعا اللہ تعالیٰ کے ہاں منظور قبول ہو ٹھہرے گی۔ محترم، صرف وظیفے کے لیے ہی نماز نہ پڑھیں بلکہ 5 گانا نماز کو اپنی عادت بنائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ جب میری خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے رب سے گفتگو کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا رب مجھ سے گفتگو فرمائے تو میں تب بھی نماز پڑھتا ہوں۔ اس وظیفے کی صرف 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے ادا کی جائے۔ نمبر 2، صرف اور صرف حلال رزق ہی کھایا جائے۔ نمبر 3، اس وظیفے کو کامل یقین سے کیا جائے۔ انشاءاللہ تعالی آپ ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کوئی بھی کمی کوتاہی کو اپنی رحمت و شفقت سے معاف فرمائے اور ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائے، اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔